آج عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ پولیس نے مختلف قسم کے چھاپا مار کارروائیوں میں کچھ جدید اسلحہ ریکور کیا ہے اور پولیس کا یہ ماننا ہے کہ جو اسلحہ ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس ورکرز اور ان کے رہنماؤں کے گھروں سے جدید اسلحہ نکل کر سامنے آیا ہے۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان اب گورنمنٹ کے خلاف نہیں بلکہ آرمی کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اب میں گورنمنٹ کی جو سٹریٹجی ہے عمران خان کے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے کیا ٹویٹس کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور حامد میر کا بھی ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو سچویشن کی کلیئرٹی ہو سکے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حسرات ٹی وی کو سبسکرائب کریں، پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے آپ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھیے جس کے اندر وہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ Weapons recovered by Punjab Lahore police from vehicles of PTI Lahore office bearer Zubair Niazi and Bajaj Khan Niazi. Case registered. This is the ugly face of so-called long march. These are the intentions. تو انہوں نے پکچرز بھی شو کرائی ہیں، کچھ ویپنز ہیں، کچھ ایکسپلوزیو ہیں، کچھ بومز ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر بتایا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حامد میر کی ایک ٹویٹ کے بارے میں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پلیز ڈو ناٹ برنگ ویپنز ان پولیٹیکل ریلیز۔ ویپن از اے تھریٹ ناٹ اونلی ٹو ہیومن لائفز بٹ آلسو اے تھریٹ ٹو یور پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ انہوں نے ایک ورکر کو شو کرایا ہے پی ٹی آئی کا اور اس کے ہاتھ میں اس نے گن چھپا رکھی ہے۔ ناظرین اکرامی، یہ معاملات چل رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے یہ رواں دواں ہے، جو ہے ریلیز رواں دواں ہے اسلام آباد کی طرف، اور اسلام آباد کے اندر عجیب سی سچویشن ہے۔ اور میں آپ کو جو پہلے بات بتا چکا ہوں کہ آرمی اور عمران خان کیسے آمنے سامنے آ سکتے ہیں، یہ بات تھوڑی سی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنی ہے۔ دیکھیے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، رانا ثناء اللہ، انہوں نے آرمی کو ریڈ زونز، اس کے علاوہ جہاں پر ہماری امارات ہے پی ٹی وی کی، سپریم کورٹ کی، اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہے، یہاں پر آرمی کو تعینات کر دیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے عمران خان نے جو ہے وہ اپنے مطالبات اور ڈیمانڈ منوانے کے لیے اگلے لیول پر جا سکتے ہیں، وہ ان جو ہے امارات کو کراس کر سکتے ہیں یا ان کی طرف موو کر سکتے ہیں یا گھراؤ کر سکتے ہیں ان امارات کا۔ تو یہ پاسبلٹی ہے، 2018 سے پہلے ہم نے یہ دیکھے ہیں معاملات۔ تو آرمی چونکہ وہاں پر تعینات ہے، ویپنز جا رہے ہیں بقول مریم نواز اور حامد میر کے کہ یہ لوگ آرمی سے لڑائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے کہ ظاہری سی بات ہے اگر وائلنس پی ٹی آئی کے ورکرز کرتے ہیں تو وہاں پر آرمی ایکشنز لے گی، اور یوں یہ شہباز گورنمنٹ اور رانا ثناء اللہ کی یہ پلاننگ ہے کہ کسی طریقے سے فوج اور عمران خان آپس میں لڑ جائیں۔ ناظرین اکرامی، اس حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ بومز، AK-47 رائفلز، عمران خان پریپیرنگ ٹو فائٹ وار وتھ پاکستان آرمی ول بی اریسٹڈ۔ اب سیکورٹی ایجنسیز کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے MPO یعنی مینٹیننس پبلک آفس کے تحت عمران خان کو ڈیٹین کر سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہائی رینک کے آفیشلز ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے، ان کا ماننا ہے کہ اگر وائلنس ہوتا ہے، اگر فوج کے اوپر کوئی وائلنس کیا جاتا ہے، اگر ان کے گھروں کے اوپر ریڈز کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کے معاملے کو لے کر جو ہے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو ہم گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً 600 کی لسٹ مکمل طور پر بنائی گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو دی ہے تاکہ 600 لوگوں کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے، اور دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے جہاں پر 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر اجتماع کی صورت میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اس خبر کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اینالائز کرنا ہے اور پھر کمنٹ سیکشن میں آپ نے ریپلائی کرنا ہے، کیا عمران خان وائلنس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا عمران خان حقیقی آزادی کے لیے جا رہے ہیں یا فوج کے لیے لڑائی کرنے کے لیے؟ تو یہ اس سوال کا جواب آپ نے خود کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔